اس کی ایک سیگمنٹیشن کی ہے، اور وہ سیگمنٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا کور لیٹر ہے. جو سورہ فاتحہ ایک کور لیٹر ہے، ایک ریزیومے ہے. جیسے کہ ہم اپنی کسی آرگنائزیشن کے اندر ریزیومے دیتے ہیں نا، ویسے یہ امت کی طرف سے، ہول امہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک لیٹر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی ہے. اس عرضی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو اس کی جو پہلی 4 آیاتیں ہیں اس کے اندر ہم ریفر کر رہے ہیں ٹو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس کو ہم یہ درخواست دے رہے ہیں ٹو. جیسے ہم لکھتے ہیں نا، کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں پہلے کسی کو جس کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ٹو لکھتے ہیں اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ سی ای او ہے یا جو بھی اس کی ٹائٹل ڈیزگنیشن ہے، سب چیز اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو پہلی آیت سے 34 آیت تک یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنی ریلیشن شپ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے وہ ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد جو آیت آتی ہے، اور پھر تیسری جو آیت ہے اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو وہ جو چاہت ہے وہ بس اصل میں کیا ہے کہ ہم کو بتائیے وہ جاب ڈسکرپشن. جو میں نے ابھی ایک اپنی گھر کے اندر جو کام کرنے والی آتی تھیں جن کو عدی کہتے تھے، تو ان کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، وہ بار بار آ کے پوچھتی تھیں جی ہمیں بتائیں کہ آج کا کیا کام کرنا ہے. حالانکہ پتہ تو ہوتا تھا کہ کام کیا کرنا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی پتہ ہوتا تھا، ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی سچویشن. تو اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کے حضور جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنی عرض پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آج مجھے کیا کام کرنا ہے، آج میرا جاب ڈسکرپشن دیجیے مجھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ قرآن کریں. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطالعہ قرآن کریں اور اس کو سمجھیں. جب سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، سوال تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ہم انڈرسٹینڈنگ لیں اور پوری قرآن کی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں. اچھا جی، اس کے بعد اس میں ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے پہ دوبارہ سے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ جو لفظ ہے بیسیکلی اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے الحمد للہ کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اپریسیشن ہے بیسیکلی. ہم کسی چیز کو تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ زبردست چیز بنی ہوئی ہے. کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کا شکر بھی ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں شکر کا مفہوم بھی ہے شامل ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں ایک گاڑی ہے، اس کو میں استعمال کرتا ہوں اور وہ بہت اچھی گاڑی ہے تو میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں. ٹھیک ہے، شکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ. شکریہ کے اوپر ایک امپورٹنٹ قسم کی ایک کلپ، ہم کیونکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو آسٹریلیا کے اندر ہم دعویٰ ٹو نان مسلمز اور لوگوں کو، کیونکہ اس کا حق صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے قرآن کا، ہمیں اوروں تک بھی یہ، جیسے میں نے کہا نا کہ دعوت پہنچانی ہے، تو اس کے لیے مختلف دعویٰ کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو ایک لیکچر کے اندر میں نے بڑی اچھی بات، ایک صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی ایگزامپل دی اس کے حوالے سے کہ فرض کر لیں کہ آپ کو کوئی شخص ارب پتی ہے، بہت ارب پتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ایسے ہی دے دیتا ہے، خوش ہو کے آپ کو دے دیتا ہے. آپ کم سے کم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کم سے کم کیا کہیں گے؟ اس کو شکریہ ادا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے نا ہم اس کا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہی سوال کرتا ہے نان مسلم سے کہ اگر کوئی آپ کو آ کے جو ہے وہ اتنے لاکھوں روپے دے گا اور آپ جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، تو اب اس نے سوال تھوڑا سا چینج کرتا ہے، بولتا ہے کہ اگر وہ لاکھوں روپے دے لیکن آپ سے بولے مجھے آپ کی آنکھ چاہیے یا آپ کا جو ہے وہ کوئی اور آرگن چاہیے. ٹھیک ہے، تو فرض کر لیں وہ آپ سے بولے کہ آپ کے دونوں گردے چاہیے، تو آپ کیا اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. تو اب اس چیز کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی پیسے دیے ہوئے آنکھیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں. سانس لے رہے ہیں ہم 24 آورز، تو ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اور میرا بھانجا ہے اسعد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اس نے بھی بڑی اچھی ایک بات رکھی
کہتا ہے کہ جو انسان کے ڈفرینٹ سیلز ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک جاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جاب یہ ہے کہ میری آنکھ ہی دیکھتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میری ناک دیکھنے لگ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے. تو ہمارے اعضاء کس کے تابع ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی ایک ہمیں امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری پوری باڈی جو ہے نا وہ مسلمان ہے. اصل میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سرنڈر کر دینا یا اس کی حکم عدولی نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو ہماری اگر باڈی کو دیکھیں تو ہمارے باڈی کے تمام اعضاء کس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں.